14 حدیث میں آپ لوگوں کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ ذرا سنیں ختم نبوت پہ، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اس پر 14 نسبت سے 14 حدیث، اس کی جو پہلی حدیث میں دینا چاہتا ہوں وہ ہے صحیح بخاری۔ یہ صحیح بخاری میرے ہاتھ میں ہے، صحیح بخاری یہ سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب ہے، عربی ٹیکسٹ کی، یعنی اردو ترجمہ نہیں ہے، جو انٹرنیشنل نمبرنگ چلتی ہے نا پوری دنیا میں، وہ کتاب ہے صحیح بخاری۔ اس کی ایک ہی جلد ہوتی ہے ٹوٹل، اردو ترجمہ نہیں ہوتا۔ یہ سعودی عرب کی دارالسلام کی چھپی ہوئی کتاب میرے ہاتھ ہے۔ انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے آپ کوئی بھی نکال لیں گے، چاہے بیروت کا نسخہ ہو تو یہی نمبر ہوگا۔ یہ صحیح بخاری، اس کا صفحہ نمبر 582 ہے، 582 582، کتاب الانبیاء، صحیح بخاری کتاب الانبیاء صفحہ نمبر 582، اور اس کا سٹارٹ ہے، یہ دیکھیں میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ میرا طریقہ کار ہوتا ہے، ہائی لائٹ کر لیتا ہوں، پھر اس کو پرنٹ نکلوا لیتا ہوں یا ڈائری پہ لکھ لیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کتاب الانبیاء صفحہ نمبر 582، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی۔ حدیث سنیں ذرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما خلق نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیقصرون، رواہ بخاری۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو ان کے حکمران انبیاء ہوتے نا، بنی اسرائیل میں اگر کوئی نبی اس دار فانی سے رخصت ہو جاتا، جس مشن کے لیے، جس کام کے لیے نبی مبعوث ہوتے، وہ اپنا پیغام کنوے کر کے، ڈلیور کر کے، اپنا میسج آگے پہنچا کے، جس کام کو اللہ رب العزت نے ان کے سپرد کیا تھا وہ آگے اللہ کی مخلوق تک پہنچا کے، کنوے کر کے، ڈلیور کر کے، توحید کا میسج پہنچا کے جب تشریف لے کے جاتے، تو جو اس کے بعد دوسرا نبی آتا وہ بھی نبی یعنی خلیفہ بنتا، وہ بھی نبی ہوتا۔ اس نبی کا جو خلیفہ ہوتا، جو جانشین ہوتا، وہ بھی نبی ہوتا۔ لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، اس لیے جو میرا جانشین ہوگا، جو سمجھ لیں کہ میرا ولی عہد ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا وصی ہوگا، وہ نبی نہیں ہوگا، بلکہ میرے آقا فرما رہے ہیں وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ فَيَقْصُرُونَ، اور بے شمار خلفاء ہوں گے۔ یعنی صحیح بخاری کی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی، بالکل واضح ہو گئی، اظہر من الشمس ہو گئی کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی کے جانے کے بعد جو اس کی جگہ فل کرنے کے لیے جو شخصیت، جو ذات، جو ہستی، جو وجود، جو پیکر اس جگہ پہ آتا وہ بھی نبی ہوتا۔ یعنی نبی کا جانشین اللہ نبی بناتا، اس کا خلیفہ بھی نبی ہوتا، اس کا وارث بھی نبی ہوتا، اس کا ولی عہد بھی نبی ہوتا بنی اسرائیل میں۔ لیکن آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد چونکہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا جو میرا وصی ہوگا، جو میرا نائب ہوگا، جو میرا ولی عہد ہوگا، جو میرا خلیفہ ہوگا، وہ نبی نہیں ہوگا بلکہ میرا خلیفہ ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ جو حضور علیہ السلام کے بعد بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں، اس سے بڑا لعنتی اور جہنمی کوئی نہیں، اس سے بڑا واجب القتل کوئی نہیں۔ بلکہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا، آقا علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء رسل آئے، مبعوث ہوئے، ان کی نبوت اور رسالت محدود ہوتی تھی۔ اس خاص خطے کے لیے وہ نبی بنتے، کسی خاص قوم کے لیے آتے، یعنی کوئی عاد کا نبی ہوتا، کوئی سمود کا نبی ہوتا، کوئی مدین کا نبی ہوتا، کوئی مصر کا نبی ہوتا، کوئی بنی اسرائیل کا نبی ہوتا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف شعیب کو نبی بنا کر بھیجا، تو کوئی عاد کا نبی بن کے آیا، کوئی سمود کا نبی بن کے آیا۔ فرض کریں اگر کوئی، یہ مثال سے بات سمجھا رہا ہوں، اگر کوئی لاہور کا نبی ہوتا تو وہ کراچی کا نبی نہیں ہوتا تھا، کراچی کے لیے الگ سے نبی ہوتا۔ اگر کوئی کراچی کا نبی ہوتا تو حیدرآباد کا نہیں ہوتا تھا، حیدرآباد کے لیے پھر کوئی الگ سے ہوتا، تو جو حیدرآباد کا ہوتا وہ کوئٹہ کا نہیں ہوتا تھا، کوئٹہ کے لیے کوئی الگ سے ہوتا۔ تو اسی طرح ان کی نبوت اور رسالت محدود ہوتی تھی، خاص قوم کی طرف، خاص خطے کی طرف، خاص سرزمین کی طرف ہوتی تھی۔ اس لیے کوئی ایک نبی ایسا نہیں آیا
یا اس پر نازل ہونے والا کلام کوئی ایک ایسا نہیں آیا کہ جو ساری کائنات کی جو ریکوائرمنٹ ہیں، جو اس کی ڈیمانڈز ہیں، وہ اس کو پورا کرتا ہو، انٹرٹین کرتا ہو، ڈسکس کرتا ہو۔ اس لیے انبیاء اور رسل کی ضرورت پڑتی رہی، اور اللہ رب العزت وقت کے ساتھ ساتھ انبیاء اور رسل دنیا میں بھیجتے رہے، کیونکہ ایک نبی ایسا نہیں تھا کہ جو مغرب والے ہیں ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پورا کرے، مشرق والوں کی بھی کرے اور شمال اور جنوب والوں کی بھی کرے۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں، دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، ان کی جو تہذیب و ثقافت ہوتی، ان کا جو معاشرہ ہوتا، ان کا جو رہن سہن ہوتا، ان کا جو لباس ہوتا، ان کا جو زندگی گزارنے کے اطوار ہوتے، ہر کوئی ایک واحد نبی ایسا نہیں تھا کہ جو ساری دنیا کو ان کے مسائل، ان کے جتنے بھی کسٹمز ہیں وہ اس کو ڈسکس کرتا ہو، ان کو انٹرٹین کرتا ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے پھر وقفے وقفے کے ساتھ انبیاء اور رسل بھیجے، بلکہ ایک ہی وقت میں دو تین چار نبی بھی رہے ہیں، ایک ہی وقت میں ایٹ دی سیم ٹائم۔ باپ بھی نبی ہوتا، بیٹا بھی نبی، بھائی دو بھائی بھی نبی ہوتے ایٹ دی سیم ٹائم، کیونکہ وہ ڈیمانڈز کو ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی تھی، اس لیے یہ نبوت کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ تو ان پر جو نازل ہونے والے کلام تھے وہ بھی چونکہ پوری دنیا کو ڈسکس نہیں کرتے تھے، ان میں آپ کو پتہ ہے تحریف بھی ہوتی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کوئی بات نہیں، اگر تحریف کر دیں گے ان کے بعد نیا نبی آ جائے گا، نیا کلام آ جائے گا، سارا کچھ پھر کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن حضور علیہ السلام کے بعد نبی کوئی نہیں تھا، قرآن کے بعد کلام کوئی نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا قرآن میں کوئی تحریف کر نہیں سکتا، اس کی حفاظت، اس کی سالمیت، اس کی محفوظیت خدا نے خود کی ہے۔ اب خدا سے بڑا تو کوئی نہیں نہ بن سکتا، تو اس لیے قرآن جو ہے محفوظ ہے۔ اور آقا علیہ السلام کو جب بھیجا اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت دے کے، نبوت اور رسالت کا تاج پہنا کے، نبوت کی سیج پہ بٹھایا جب آقا علیہ السلام کو، تو پہلے انبیاء اور رسل کی طرح کسی خاص قوم کی طرف حضور کو نہیں بھیجا، کسی خاص خطے کی طرف نہیں بھیجا، کسی خاص سرزمین کی طرف نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پیارے کہہ دو ان کو جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے، میں ساری کائنات کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ اور قرآن کے بارے میں فرمایا ذکر للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت قرآن بن گیا۔ تو جب آقا علیہ السلام کمپریہنسو حکم لے کے آگے، جب آقا علیہ السلام ساری کائنات کے رسول بن کے آگے، شرق کے، غرب کے، شمال کے، جنوب کے، ساری کائنات کے، نسل آدم کے، بلکہ جمادات، نباتات، ملائک، جن و انس کے، شجر و حجر کے، جمادات کے، نباتات کے جب رسول بن کے آگے، تو قرآن جب ساری دنیا کو ڈسکس کرنے کے لیے آ گیا، مغرب کی کیا ریکوائرمنٹ ہے قرآن بتا رہا ہے، مشرق کی قرآن بتاتا ہے، شمال کی، جنوب کی، لباس کیسے پہننا ہے قرآن بتا رہا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے قرآن، یہود و نصارہ کے احکامات کیا ہے قرآن بتا رہا ہے، شادی بیاہ کیسے کرنی ہے قرآن بتا رہا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے قرآن میں، یہ جو علوم ہے، کیمیا کا علم قرآن میں، کیمسٹری قرآن میں، فزکس قرآن میں، بایولوجی قرآن میں، سوشیالوجی قرآن میں، کاسمالوجی قرآن میں، ایمبریالوجی قرآن میں، فلکیات قرآن میں، علم نجوم قرآن میں، کیا پہلے تھا قرآن میں، کیا بعد میں آئے گا قرآن میں، لوہا کیسے بنا قرآن میں، جہاز کیسے بنے قرآن میں، ستاروں کا علم قرآن میں، یہ سارا کچھ، ماں باپ کے حقوق قرآن میں، ازواج کے حقوق قرآن میں، ہمسایوں کے حقوق قرآن میں، دشمنوں کے حقوق قرآن میں، جنگ کے قانون قرآن میں، جو دشمن ہیں ان کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے قرآن میں۔ جب ساری کائنات کا علم قرآن میں آ گیا، اور جب ہر ایک قوم کو ڈسکس کرنے کے لیے تاجدار کائنات آ گئے، تو پھر قرآن کے بعد نہ کسی کلام کی ضرورت رہی، اور صاحب قرآن یعنی حضور علیہ السلام کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت رہی۔ یہ ہے ختم نبوت، یعنی ہر چیز آ کے تاجدار کائنات کے قدموں پہ ختم ہو گئی۔ تو اب کسی نبی کی ضرورت کیوں رہتی بھائی؟ پہلے انبیاء رسل اسی لیے آتے تھے کہ ڈیمانڈز پوری نہیں ہوتی تھی، ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی تھی۔ جب ڈیمانڈز پوری ہو جائے، آپ فیکٹری میں کام کرنے کے لیے جاتے ہو، کہتے بھائی ہماری جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہماری جو لیبر ہے وہ پوری ہو چکی، اب ضرورت نہیں ہے۔ اگر کم ہوتی تو پھر ضرورت ہوتی تھی، وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی۔ اب حضور کے آنے سے جو نبوت اور رسالت کی ساری ڈیمانڈز ہیں، سارے گوشے پورے ہو گئے، تو پھر اس کے بعد کسی کانے نبی کی ضرورت ہونا نہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام کہ پہلے، حضور سے پہلے بھی کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد بھی کوئی نبی نہیں۔ اب اگلی حدیث جو میں آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ بھی صحیح بخاری ہے، یہ میرے ہاتھ میں عربی ٹیکسٹ کی، صحیح بخاری سعودی عرب کی چھپی ہوئی، اس کی کتاب المناقب، کتاب المناقب، اس کا صفحہ نمبر 595، اور باب ہی جو امام بخاری نے قائم کیا وہ خاتم النبیین، یعنی امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے صحیح بخاری میں آقا علیہ السلام کی شان ختم نبوت پہ۔
اور یہ صحیح بخاری کتاب المناقب صفحہ نمبر 595 یہ میرے سامنے ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، باب بھی وہ باندھا ہوا ہے خاتم النبیین کا۔ حدیث کا نمبر ہے 3535، یعنی 3535، لیکن آپ کو یاد رہے گی 3535 کے نام سے، 3535۔ اب یہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کو بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، ذرا حدیث سنیں۔ حضور فرماتے ہیں اِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنِى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَجُوزُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسے ہے، یہ صحیح بخاری دے رہا ہوں میں آپ، میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسے جیسے کسی شخص نے ایک بڑا خوبصورت مکان بنایا ہو، اس کو احسن کیا ہو، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس کو بڑا خوبصورت بنایا ہو، اس کی زیبائش کی ہو، اس کو کلر کیا ہو، وائٹ واش اچھے طریقے سے کیا ہو، پھر اس میں قالین بچھائے ہو، بڑا اس کو خوبصورت کیا ہو، بہترین کیا ہو اس مکان کو، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اس کے ایک کونے میں، ایک زاویہ میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو۔ مکان بڑا خوبصورت بنایا ہو، بڑا اس کو اچھے طریقے سے بنایا ہو، بڑا خوبصورت قالین بنائے، بڑا اچھا فرنشڈ ہو، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو۔ تو جو بندہ بھی آیا دیکھنے کی، اس نے کہا بھائی مکان بڑا خوبصورت ہے آپ کا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، سبحان اللہ، لیکن یہ جو ایک اینٹ کی جگہ آپ نے یہ کونے میں چھوڑ دی ہے، اگر یہ نہ چھوڑتے تو مکان بھی مکمل تھا اور بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، اب یہ ایک جگہ رہ گئی ہے۔ حضور علیہ السلام فرمانے ذرا سنو، آقا علیہ السلام فرمانے فَأَنَا اللَّبِنَةُ، اور وہ اینٹ میں ہوں، یعنی انبیاء کرام کی، یعنی کہ نبوت کی جو عمارت ہے نا، وہ اللہ نے مکمل کر دی تھی، اس کو بڑا خوبصورت کر دیا تھا، اس کو بڑا سجا دیا تھا، اس کو بڑا فرنشڈ کر دیا تھا، لیکن وہ جو آخری اینٹ چھوڑ دی تھی نا، آخری اینٹ کی جگہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میں ہوں، جب میں آ کے اس جگہ کو میں نے فل کر دیا، اب یہ نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی، لہٰذا اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں آخری نبی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا خیال ہے کہ مجھے ان احادیث کی شرح بھی نہیں کرنے کی ضرورت، اس کا متن اور ترجمے سے بات کلیئر ہو رہی ہے، اگر میں اس کی شرح پہ لا گیا تو بڑا وقت چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام مثال کے ذریعے بھی ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے بندو میں آخری نبی ہوں اور قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ دو ہو گئی۔ اب تیسری حدیث، یہ جو تیسری حدیث ہے یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث مبارک، یہ صحیح مسلم، یہ بھی سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب ہے، دارالسلام کی عربی ٹیکسٹ کی سنگل واحد جلد ہے اس کی۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ یقین کریں، اس سے میں نے کہا تھا نا کہ میرا ذوق، میرا ایک انداز ہے، میرا ایک سٹائل ہے کہ 14 کی نسبت سے 14 حدیث۔ تو جو تیسری حدیث دینا چاہتا ہوں وہ پہلے امام ہے مولا علی علیہ السلام، ان کو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، جب آپ آقا علیہ السلام، بڑی خاص بات ہے، آقا علیہ السلام جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے کے جانے لگے تو پیچھے اپنا نائب بنا کے، اپنا وصی بنا کے، اپنا ولی عہد بنا کے، اپنا خلیفہ بنا کے مولا علی علیہ السلام کو چھوڑا۔ تو مولا علی علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے آئے، حاضر ہوئے اور کہا آقا مجھے آپ عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جبکہ جنگ پہ جا رہے ہیں، تو قربان جائیں میرے آقا علیہ السلام کے علم غیب پہ بھی۔ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ تبوک میں لڑائی نہیں ہوگی، اگر لڑائی ہونا ہوتی تو علی کو پیچھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتے، وہ خیبر میں گئے تھے نا علی کو چھوڑ کے، تو پھر واپس بلانا پڑا تھا۔ حضور جانتے تھے کہ یہ تبوک میں لڑائی نہیں ہوگی، بنا لڑے تبوک ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو وہاں جب علی علیہ السلام نے یہ بات کہی نا، آقا مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، یہ کہنا بنتا بھی تھا، وہ حیدر قرار، اسد اللہ، وجہ اللہ، شیر خدا، تو یہ کہنا تو بنتا تھا آقا جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو وہاں جو جملہ ارشاد فرمایا نا میرے اور آپ کے پیارے آقا نے، وہ سنیں۔ میرے آقا نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، رواه بخاری۔ میرے آقا نے فرمایا علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں، راضی نہیں کہ تیری اور میری نسبت وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ کی تھی، لیکن میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں، اس لیے علی تو نبی نہیں ہو سکتا، لیکن تیری اور میری نسبت وہی ہے جو دو نبیوں کے درمیان تھی۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پہ، وہ
احکامات لینے کے لیے، جس کو آپ 10 کمانڈمنٹ کہتے ہیں، تو پیچھے اپنا نائب، اپنا وصی، اپنا خلیفہ بنا کے کس کو چھوڑا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ میں اس حدیث کی شرح نہیں کرنی ورنہ لوگوں سے ہضم نہیں ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام مثال کے ذریعے بات سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں، علی تو پریشان کیوں ہوتا ہے، بلکہ تو خوش ہو جا کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ کی بارگاہ میں احکامات کے لیے، تو پیچھے جو وصی بنایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، اپنا نائب بنایا تھا، اپنا خلیفہ بنایا تھا، اپنا جانشین بنایا تھا، اپنا ولی عہد بنایا تھا۔ پیچھے جو ولی عہد بنا کے گئے تھے وہ اپنے بھائی کو بنا کے گئے تھے، اور میں بھی وہی سنت ادا کر رہا ہوں ولی، میں چونکہ اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہوں تو میں بھی پیچھے اپنا نائب، اپنا وصی، اپنا خلیفہ بنا کے اپنے ہی بھائی کو علی تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن وہ چونکہ دونوں نبی تھے، اب میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں، تو بھی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن تیری اور میری نسبت وہی ہے جو دو نبیوں کے درمیان تھی۔ بس میں نے اس کی شرح نہیں کرنی، حالات وہ نہیں۔ نقطہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس مقام پہ بھی آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو پتہ چلا علی علیہ السلام وہ جو جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا انت منی و انا منک، علی تو مجھ سے میں تجھ سے، جن کے بارے میں فرمایا یا ام سلمہ ھذا علی لحم غلامی ودم ودمی ھذا مفرج الکروب عنی۔ اتنی بڑی شخصیت علی علیہ السلام، من کنت مولا فاز علی المولا، کتنے فضائل سناؤں میں۔ الناس من شجر شتى وانا ولی من شجرۃ واحدہ، اتنی عظمت، اتنی رفت والی ذات علی المرتضی، جب وہ نبی نہیں بن سکی تو پھر اس کے بعد کوئی کہانا، کوئی لنگڑا لولا کیسے نبی بن سکتا ہے؟ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اس مقام پہ بھی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ 3 حدیث ہو چکی۔ اب میں جو چوتھی حدیث آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اس میں شرح نہیں کر رہا، بس سمری دے رہا ہوں آپ کو۔ اس کو حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، اور یہ جو حدیث ہے اس کو امام ابن حبان، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، اپنی صحیح میں لے کے آئے، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 312، حدیث کا نمبر 6404۔ اسی حدیث کو امام طبرانی اپنی موجم الکبیر میں لے کے آئے، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 253، حدیث کا نمبر 631۔ اس حدیث کو امام حاکم اپنی مستدرک میں لے کے آئے، جس کا میں ابھی متن پڑھوں گا۔ امام حاکم اس کو اپنی مستدرک میں لے کے آئے، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور صفحہ نمبر 512 نہ صفحہ نمبر 656 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4174۔ اس حدیث کو امام حیثمی موارد الزمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512، حدیث کا نمبر 2093۔ اسی حدیث کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آئے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 223۔ اسی حدیث کو امام ابن کثیر، یہ پڑھی ہوئی ہے تفسیر القرآن العظیم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 185 میں لے کے آئے، یہ میرے سامنے پڑھی ہوئی ہے۔ اسی حدیث کو امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321 میں لے کے آئے۔ اسی حدیث کو طبقات ابن سعد، امام ابن سعد اپنی طبقات الکبریٰ میں، یہ پڑھی ہوئی ہے میرے سامنے، اس کو لے کے آئے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149 میں۔ اسی حدیث کو امام طبری جامع البیان میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 583 میں لے کے آئے۔ اسی حدیث کو امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری جو شرح صحیح البخاری کی بڑی معروف کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 583 میں لے کے آئے۔ اسی حدیث کو امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 40 میں لے کے آئے۔ اسی حدیث کو امام ابو نعیم دلائل النبوت میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 میں لے کے آئے، اور میں متن پڑھنے لگا ہوں امام حاکم کی مستدرک کا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 656 ہے۔ یہ مستدرک امام حاکم ہے میرے پاس، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 656، اور حدیث کا نمبر ہے 4174۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی عبد اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین و انا آدم لمنجدل فی طینتہ۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بے شک میں اس وقت ام الکتاب میں آخری نبی لکھ دیا گیا تھا، یعنی خاتم النبیین اس وقت لکھ دیا گیا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے درمیان تھے۔ آپ تو بات کرتے ہیں کہ حضور کے بعد کے نبی کی، میں نے کہا تھا کہ حضور سے پہلے بھی کوئی نبی نہیں۔ آقا علیہ السلام فرما رہے صرف نبی نہیں، میرے آقا فرما رہے میں آخری نبی اس وقت بھی لکھ دیا گیا تھا ام الکتاب میں، آخری نبی، ختم نبوت کا تاج میرے سر انور پہ سجا دیا گیا تھا، پہنا دیا گیا تھا، ختم نبوت کے محاسن پہ، ختم نبوت کی سیج پہ مجھ کو بٹھا دیا گیا تھا۔ کب؟ ابھی آدم کا نام و نشان نہیں تھا، آدم
کہ ابھی روح نہیں بنی تھی، آدم کا جسم نہیں بنا تھا، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی بھی نہیں گودی گئی تھی، میں اس وقت بھی آخری نبی یعنی ختم نبوت کا تاج میرے سر انور پہ سجا دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تو شرح نہیں کر رہا، میں آپ کو حدیث دے رہا ہوں ریفرنس کے ساتھ، متن پڑھ کے ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو، تو پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی دنیا میں آ کے نہیں بنے بلکہ بن کے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مستدرک امام حاکم تھی۔ 4 حدیث ہو گیا، پانچویں حدیث میں جو آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو حضرت جابر روایت کرتے ہیں، اس کو امام دارمی اپنی سنن میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40 حدیث کا نمبر 49 ہے۔ امام طبرانی نے اس کو المعجم الاوسط میں لیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 حدیث کا نمبر 170۔ اس حدیث کو امام بہقی نے الاعتقاد میں لیا ہے، جو ان کی کتاب الاعتقاد ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192۔ اس کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں، یہ محنت کی ہے میں نے، کتب حدیث کو کھنگالا ہے تاکہ جو لوگ دوست احباب مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں ان کے اعتماد پہ پورا کر سکوں، میں کچھ ٹکوسلے سنا کے نہ چلا جاؤں، ریفرنس کے ساتھ ایک حدیث کے 15 20 یہ 70 80 کے قریب کتب حدیث ہے، جس میں سے میں نے 14 کی نسبت سے نکالی ہے۔ امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 254، امام ذہبی سیر الرام النبلاء جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 223، امام عبدالرؤف المناوی فیض القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 43۔ اور میں جو روایت دینے لگا ہوں وہ سنن دارمی کی دینے لگا ہوں آپ کو، یہ سارا میں انتظام بندوبست کر کے بیٹھا ہوں تاکہ کوئی اچھی بات نہ ہو۔ یہ سنن دارمی ہے میرے ہاتھ میں، یہ دیکھ لیں، حالانکہ یہ ساری میں نے محنت کر لی ہوئی ہے، ساری محنت کر کے تحقیق کر کے اس کی تخریج کے ساتھ سارا محنت کر کے میں نے تیار کیا، لیکن آپ کو پھر بھی دکھا رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ علامہ صاحب اچھی بات کر گئے۔ یہ سنن دارمی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 40 اور حدیث کا نمبر ہے 49۔ یہ سنن دارمی جلد 1 صفحہ نمبر 40 ہے، حدیث کا نمبر 49 ہے، یہ میرے سامنے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، آپ کہتے ہیں ان النبی قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع و مشفع ولا فخر۔ حضرت جابر کہہ رہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو انبیاء جتنے بھی 1.25 کم و بیش انبیاء رسل کا میں قائد ہوں، میں لیڈر ہوں، میں پیشوا ہوں، اور اپنی اس فضیلت پہ میں فخر نہیں کرتا۔ اور آپ فرماتے ہیں وانا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، ولا فخر، اس پہ بھی فخر نہیں کرتا۔ اور رسول فرمانے وانا اول شافع، میں پہلا وہ شخص ہوں کہ قیامت کے دن جو شفاعت کرے گا، وہ مشفع، اور وہ پہلا شخص ہوں جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، ولا فخر، اس پہ بھی فخر نہیں کرتا۔ یہ میں نے آپ کو 7-8 ریفرنس دیے اور یہ سنن دارمی کا تھا۔ 5۔ اب چھٹی حدیث اس کو محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، یہ صحیح بخاری کتاب المناقب صفحہ نمبر 594، حدیث کا نمبر 3532، حدیث کا نمبر 4896۔ اس کے علاوہ بھی، تاکہ میں بات ذرا مزید کلیئر کر دوں، آپ یہ نہ کہیں 60-70 کتابیں تو ہوئی نہیں، اس کے علاوہ بھی ترمذی میں کتاب الادب میں یہ حدیث آئی ہے۔ اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ سب سے بڑی حدیث کی کتاب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 311، حدیث کا نمبر 31691۔ یہ ذرا حدیث سنیں، صحیح بخاری میں نے میرے سامنے ہے، کتاب المناقب صفحہ نمبر 594 میں نے نکالا ہے، یہ 594 کتاب المناقب، یہ دیکھ عربی ٹیکسٹ کی، سعودی عرب کی چھپی ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، و احمد، میں احمد ہوں، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، وانا العاقب۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، میں احمد ہوں جس کی تعریف کی جائے، اور آگے فرماتے ہیں آقا علیہ السلام میں ماہی ہوں، یعنی کفر کو مٹانے والا ہوں، اور میری وجہ سے، میرے ذریعہ سے اللہ نے کفر کو مٹا دیا ہے، اور میں حاشر ہوں یعنی جمع کرنے والا، قیامت دن ساری کائنات میرے قدموں میں جمع ہو جائے گی، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں، عاقب کہتے ہیں آخر میں آنے والا، میں آخری نبی ہوں۔ بلکہ اس کو جو آگے مزید کلیئر کیا ہے، جو میں نے آپ کو ریفرنس دی ترمذی میں، اس میں آقا علیہ السلام نے اس کو کلیئر کیا ہے، عاقب کا معنی بازبان مصطفیٰ، لغت سے نہیں دے رہا آپ کو،
کہ آپ لسان العرب اٹھائیں یا راغب اصفہانی کو پڑھیں، ابن منظور کو پڑھیں، المنجد کو پڑھیں، القاموس کو پڑھیں نا. حضور علیہ السلام اس کا معنی بتا رہے ہیں. جو جامع ترمذی دے رہا ہوں کتاب الادب، حضور فرما رہے ہیں وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، میں عاقب ہوں، یعنی آخر میں آنے والا. اس کا مطلب ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو وہ عاقب ہوتا ہے، اور میں عاقب ہوں. اور جو مصنف ابن ابی شیبہ میں الفاظ آئے وہ حضور فرما رہے ہیں وَأَنَا الْعَاقِبُ قَالَ لَهُ إِنسَانٌ مَنْ عَاقِبُ، میں عاقب ہوں. ایک بندے نے کہا عاقب کسے کہتے ہیں آقا؟ تو حضور نے فرمایا قَالَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اس حدیث سے بھی یہ بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. اور میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ ختم نبوت پہ یہ جتنی حدیث میں نے 14 کی نسبت سے 14 بیان کرنی ہے، اس کی میں شروع نہیں کر رہا، ورنہ ایک ہی چیز کافی ہے 2 گھنٹوں کے لیے. میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ اور 14 کی برکت سے میں نسبت سے متن اور ترجمہ دے رہا ہوں. اب آگے چلتے ہیں اگلی حدیث پہ. حدیث نمبر 7، اس کو ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اور اس کو ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں لے کے آئے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 107. اسی حدیث کو امام دیلمی مسند الفردوس جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 271، حدیث کا نمبر 6798. اس کو ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں یہ میرے ہاتھ میں پڑی ہوئی ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 437 میں لے کے آئے. حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل آدم بالہند واستوحش فنازل جبریل فنادى بالاذان اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين اشہد ان محمدا رسول اللہ مرتين قال آدم من محمد قال آخر ولدك من الانبیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا نا تو ذرا وحشت ہوئی، کیونکہ علاقہ اس طرح کا جنت سے اترے تھے تو ہمارے سمجھانے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تھوڑی سی وحشت ہوئی تو جبریل امین نازل ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کے انہوں نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين، 2 مرتبہ یہ جو کلمات ہیں یہ دہرائے. فرماتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ مرتين، یہ جملہ بھی 2 دفعہ دہرایا. جب یہ جملہ 2 دفعہ دہرایا اور پیچ کیا تو قال آدم علیہ السلام نے کہا من محمد، اے جبریل یہ محمد کون ہے؟ تو قال جبریل امین کہتے ہیں آخر ولدک من الانبیاء، آپ کی اولاد میں سے انبیاء میں سے آخری نبی یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. یہ ابن عساکر کی تاریخ دمشق الکبیر دیگر حوالے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. پتہ چلا اس حدیث سے بھی بات کلیئر ہو گئی کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. اب حدیث کا نمبر 8 ہے، جلدی جلدی سنیں ذرا. اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو طبرانی معجم الاوسط میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 126 129 میں لے کے حدیث کا نمبر 5996. اس حدیث کو ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں لے کے آئے، اسی ابو نعیم دلائل النبوت میں لے کے آئے 379 370 اس کا صفحہ نمبر ہے. امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جس کا متن پڑھوں گا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65. اس حدیث کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آئے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 292 294. ابن کثیر شمائل رسول میں صفحہ نمبر 351 353 میں لے کے آئے. عمر فاروق اس حدیث کے راوی اور یہ امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ میرے ہاتھ میں ہے. امام جلال الدین سیوطی جنہوں کو 73 مرتبہ جاگتے ہوئے آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65 ہے، یہ 65 ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنو سلیم کا ایک عرابی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے اپنی آستین میں گو جو ہوتی ہے نا گو، اس کو ایسے چھپایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور آ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا اگر آپ کی گواہی آپ کی شہادت یہ گو دے دے، اگر یہ جانور آپ کی شہادت دے دے، آپ کی گواہی دے دے آپ کی نبوت اور رسالت کی، تو میں آپ کو نبی مان لوں گا. یہ اس بنو سلیم کا ایک عرابی تھا، اس نے یہ کہا. اب حدیث ہے جب یہ بات اس نے کی تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمن انا یا دب، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے گو اس کو بتا دے کہ میں کون ہوں. حضور علیہ السلام اس گو کی طرف متوجہ ہوئے، اس جانور کی طرف متوجہ ہوئے. میرے آقا نے فرمایا اے گو اس کو بتا دے کہ میں کون ہوں. قال انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. اس گو نے کہا کہ انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور آخری نبی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور وہ فلاح پا گیا، قد افلح من صدق، جس نے آپ کی تصدیق کی وہ فلاح پا گیا، صدق کا، وقد خاب من کذب کا، اور وہ ذلیل ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا جس نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا۔ آپ انسانوں کی بات کرتے ہیں، جانور بھی جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے۔ گو نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ فرمایا، بلکہ اس نے کہا کہ آقا آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ فقال العرابی، جب اس عرابی نے یہ سنا، اس گو کی یہ شہادت، یہ گواہی سنی، تو وہ کہتا ہے فقال العرابی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ حقا، کہتا ہے میں اب گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اور آپ حق کے ساتھ اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی کہ پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کی شان ختم نبوت کو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی جانتے تھے۔ اب حدیث کا نمبر ہے 9۔ اس حدیث کو ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام جلال الدین سیوطی یا در المنصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 57 میں لے کے آئے، ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم میں لے کے آئے، اس کو جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 470 ہے۔ امام طبری اس کو جامع البیان میں لے کے آئے، فی تفسیر القرآن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 125۔ امام دہلوی مسند الفردوس میں لے کے آئے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 411۔ یہ مسند دہلوی میرے ہاتھ میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنیں ذرا حدیث، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول اللہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، یہ دعا مبارکہ ہے نا سورہ احزاب کی 7 نمبر، اس کے تحت قال كنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس آیت مبارکہ کی ذیل میں امام دہلوی بھی لے کے آئے ہیں، اور یہ تفسیر ابن کثیر میرے سامنے پڑی ہوئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں كنت اول النبیین فی الخلق، خلق میں، تخلیق میں، بننے میں پہلا نبی ہوں، اور ظاہر دنیا میں تشریف لانے میں آخری نبی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بشرا نہیں کر رہا، متن اور ترجمہ۔ حدیث کا نمبر ہے 10۔ اس کو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام ابن سعد نے اپنی طبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149، امام ہندی نے کنز الامال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 612، حدیث کا نمبر 32126۔ اس کو امام طبرانی نے مسند میں اپنی شامین میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 34، حدیث کا نمبر 2662 میں۔ حدیث کے حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت اول الناس فی الخلق وآخرهم فی البعث۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنی نوع انسان میں سب سے پہلا انسان میں ہوں، اور دنیا میں تشریف لانے میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، بس۔ پھر آگے چلیں، حدیث کا نمبر ہے 11۔ اس حدیث کو ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 128، حدیث کا نمبر 17151۔ آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عبداللہ و خاتم النبیین، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور آخری نبی ہوں۔ یعنی اس مقام پہ بھی آقا علیہ السلام اپنی ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، اللہ کا بندہ اور آخری نبی، نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آگے حدیث کا نمبر ہے 12۔ اس کو انس بن مالک روایت کرتے ہیں، اس کو امام ترمذی اپنی جامع میں لے کے آئے، کتاب الرؤیا صفحہ نمبر 522، حدیث کا نمبر 22072۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل مسند میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 268، حدیث کا نمبر 13851۔ اس کو امام حاکم مستدرک میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 433، حدیث کا نمبر 8178۔ اس کو امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 173، حدیث کا نمبر 30457۔ اس حدیث کو امام محمد ضیاء مقدسی الحملی الحدیث المختارہ میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 206، حدیث کا نمبر 6245۔ یہ میرے ہاتھ میں جو ترمذی ہے، میں ترمذی دینے لگا ہوں، امام ترمذی کی کتاب الرؤیا صفحہ نمبر 522۔ یہ 522 صفحہ نمبر میرے ہاتھ میں ہے، یہ دیکھیں، یہ عربی ٹیکسٹ کی سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب ہے ہماری جامع ترمذی، اردو ترجمے کی نہیں، عربی ٹیکسٹ کی انٹرنیشنل نمبرنگ ہے اس کی، 522۔ اس کے راوی انس بن مالک ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صفحہ نمبر 522 اور اس کی بگننگ ہے، آغاز ہے بالکل۔ آپ کہتے ہیں حدثنا انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک رسالت کو اور نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے مجھ پر، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ یہ امام ترمذی کی جامع۔ آقا علیہ السلام نے رسالت کی بات بھی بتا دی اور نبوت کی بات بھی بتا دی۔ حضور فرما رہے ہیں انس بن مالک اس کے راوی ہے کہ نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے، رسالت کو ختم کر دیا گیا ہے مجھ پر، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور میرے بعد نہ کوئی
نبی ہے. فلا رسول بعدی ولا نبیہ، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی ہے. ان رسالت والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت مجھ پر ختم کر دی گئی، منقطع کر دی گئی. اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا. جامع ترمذی ہے. آپ بھی کوئی شک کی گنجائش رہ گی؟ یہ سیاستہ دے رہا ہوں. اگلی حدیث کا نمبر ہے 13 نمبر حدیث. اس کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ صحیح مسلم کی ہے. کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 213 ہے. حدیث کا نمبر ہے 553. امام ترمذی نے اس کو لیا، یہ میرے سامنے ترمذی بھی پڑھی ہوئی ہے. امام ترمذی نے اس کو کتاب السیر میں لیا ہے، صفحہ نمبر 377. حدیث کا نمبر 1553 ہے. یہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 213. یہ صحیح مسلم صفحہ نمبر 213 میں نے یہ نکال لی. یہ دیکھیں صحیح مسلم عربی ٹیکسٹ کی، سعودی عرب کی، صفحہ نمبر 213 کتاب الصلاۃ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، ذرا حدیث سنیں. آپ کہتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء پر 6 فضیلتیں عطا کی گئی ہیں. اوتیت جوامع الکلام، مجھے جوامع الکلام عطا کیا گیا ہے. ونصرت بالرعب، اور روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، میں نصرت کی گئی ہے روب کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمَ، اور جو مال غنیمت ہے مجھ پر حلال کر دیے گئے. پہلے جو امتیں تھیں ان پر مال غنیمت حلال نہیں تھا. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، اور جو مال غنیمت ہے وہ مجھ پر حلال کر دیا گیا ہے. اور آگے حضور فرمانے وہ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اور پوری کائنات کی جو زمین ہے، یہ جو زمین عرض جسے کہتے ہیں، اس کو میرے لیے پاک کر دیا گیا اور مسجد بنا دیا گیا ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی امت پوری دنیا میں جہاں چاہیں، اللہ کی زمین جو پاک ہے جہاں وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے. یہ بھی فضیلت، یہ خصوصیت اس سے پہلے آقا علیہ السلام سے پہلے کسی کو نہیں ملی تھی. اور آگے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور میں ساری کائنات کی طرف رسول بن کے آیا. یعنی ساری کائنات، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یعنی کسی مخصوص قوم کی طرف نبی بن کے نہیں آیا، میں ساری کائنات کی طرف. اور آگے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ خاتم النبیون، اور میں آخری نبی بن کے آیا ہوں، میں نبیوں کو ختم کرنے والا بن کے آیا ہوں. سبحان اللہ. گویا صحیح مسلم کی اور جامع ترمذی کی سیاستہ کی یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے آقا آخری نبی ہیں. نہ حضور سے پہلے تخلیق میں کوئی نبی بنا، تخلیق میں بات کر رہا ہوں. یہ باقی جو آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام آتے رہے ہیں وہ بس ان کا نزول تھا. میں تخلیق کی بات کر رہا ہوں، حضور سے تخلیق میں بھی پہلے کوئی نبی نہیں. حدیث کا نمبر 14 جی، اور آخری میں نے کہا تھا حدیث 14 کی نسبت سے پاک ہستی، یہ دونوں، یہ 14 کی جو حدیث ہے دونوں حدیث ملتی جلتی ہیں جو ابن ماجہ میں آئی ہیں. کتاب الجنائز ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، یہ سنن ابن ماجہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ دیکھ لیں آپ. یہ بھی عربی ٹیکسٹ کی سعودی عرب کی چھپی ہوئی ہے. یہ کوئی ترجمے وغیرہ کسی مولوی کے لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اتھینٹک جو کتب ہیں وہاں سے میں نے محنت کی ہے تاکہ آپ کے اعتماد پہ پورا اتر سکوں. یہ ابن ماجہ صفحہ نمبر 215 حدیث کا نمبر 1010 ہے. 215 صفحہ نمبر، یہ آ گیا 215. یہ 215 میں نے کہا نا کہ یہ 2 دفعہ آئی ہے یہ حدیث. دوسرے ابن ماجہ صفحہ نمبر 216 پہ آئی ہے، حدیث کا نمبر 1011، یعنی 1010 اور 11. اور صفحہ نمبر 215 اور 216 2 مرتبہ یہ حدیث آئی الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ. اور اس حدیث کے راوی جو ہیں دونوں کے عبداللہ ابن عباس ہیں ایک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے جو ہیں وہ عبداللہ بن ابی اوفا ہیں. اسماعیل بن ابی خالد نے ان سے پوچھا ہے، عبداللہ ابن عباس سے اور ان سے. یہ صفحہ نمبر 215 میرے سامنے اور 216 ابن ماجہ 14 نمبر حدیث دے رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ حدثنا اسماعیل بن ابی خالد قال قلت لعبداللہ بن ابی اوفا رأيت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مات وهو صغیر ولو قضي ان يكون بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عاش ابنه ولكن لا نبی بعده. آپ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے جو لخت جگر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ فوت ہوئے تو چھوٹے سے تھے، بالکل معصوم چھوٹے تھے، فوت ہو گئے. اور وہ اس لیے فوت ہو گئے تھے چھوٹے سے معصوم، اگر وہ جوان ہوتے تو وہ نبی ہوتے. بلکہ یہ اگلی حدیث میں جو ساتھ انہوں نے لکھا ہے وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق نبی ہوتے.
اگر وہ جوان ہوتے بڑے ہوتے تو وہ صدیق نبی ہوتے، لیکن وہ بچپن میں اس لیے مثال فرما گئے تھے کہ وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، آقا علیہ السلام کے بعد چونکہ قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا تھا تو اس لیے حضرت ابراہیم بچپن میں مثال فرما گئے، چونکہ حضور کے بعد وہ جوان اس لیے نہیں ہوئے، مرد اس لیے نہیں بنے کہ وہ حضور کے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں تو اس لیے وہ بچپن میں رحلت فرما گئے۔ یہ ابن ماجہ کی 14 نمبر حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، 14 کی نسبت سے، اور میں نے ان کی شروع بھی نہیں کی، بس آپ کے سامنے متون پڑھے ہیں اور ترجمہ آپ کو سنایا ہے۔ پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کی ذات ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو لہذا جتنے بھی فتنے ہوئے، جتنے بھی حملے ہوئے وہ نبوت پہ ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام کی نبوت پہ ہوئے ہیں، اور قرآن سے احادیث سے یہ بات بالکل نظر میں شمس ہو چکی ہے کہ اس میں کوئی لچک ہی نہیں دی آقا علیہ السلام نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی گنجائش ہی نہیں دی، کوئی لچک ہی نہیں، کوئی نرمی نہیں دی۔ اس مقام پہ شریعت بڑی سخت ہے، اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے، جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے، ان کے خلاف لڑائی ہوئی، جنگیں ہوئی ہیں، مسیلمہ کذاب آپ کے سامنے ہے، اسود انسی آپ کے سامنے ہے، ان کے ساتھ جنگیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی ہیں، تو پتہ چلا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہوتا ہے، جو اس کے فالوور بن جاتے ہیں، جو اس کو ماننے والے بن جاتے ہیں، وہ بھی مرتد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حکومت پاکستان نے یہ جو قادیانی ہیں ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہے، اسلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اور وہ جو بدبخت تھا مرزا غلام احمد قادیانی، کبھی اس نے خود کو عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیا، کبھی مثل عیسیٰ کہہ دیا، کبھی وہ مریم بن گیا، کبھی مثل حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کہنے لگا، اور پھر ایک مقام پہ اس بدبخت نے کہا کہ میں حضور سے بھی افضل ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ بدبخت جہنمی۔ اور آج حیرانگی کی بات ہے کہ ان کے کچھ فالوور وہ اس کو مانتے۔ جو بندہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا گوار اور جج کوئی نہیں، بلکہ وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے، اس کا حضور کے دین کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ اگر مومن بننا چاہتے ہیں، صاحب ایمان بننا چاہتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ایمان رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندہ رکھے تو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ اس ایمان کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ، اس ویژن کے ساتھ، اس عقیدہ کے ساتھ، اس تھاٹ کے ساتھ رکھے، اور موت آئے تو اسی عقیدہ کے ساتھ آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے میں ڈیفرنٹ جو ہمارے ٹاپکس ہیں وہ بیان کرتا رہوں گا۔ دعا میں یاد رکھیں، اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، حق بات لوگوں تک پہنچائیں، کنوے کریں، ڈیلیور کریں صدقہ جاریہ کے طور پہ، تاکہ لوگ سنیں۔ کسی ایک کا بھی بھلا ہو گیا تو جو شیئر کرنے والا ہے اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔